یا نبی ہم گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا. یا نبی ہم گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا. امتی ہیں تمہارے شائع امتی ہیں تمہارے شائع سبز گنبد ہمیں دکھا دینا. یا نبی ہم گناہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا. خاک طیبہ ملے لحد کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے. خاک طیبہ ملے لحد کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے. واسطہ آپ کے نوازوں کا واسطہ آپ کے نوازوں کا ایسی قسمت میری بنا دینا. امتی ہیں تمہارے شائع سبز گنبد ہمیں دکھا دینا. دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں. دور رہ کر تمہاری چوکھٹ سے اشک آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں. آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں آس ہم بھی لگائے بیٹھے ہیں. دید کی پیاس اب بجھا دینا. امتی ہیں تمہارے شائع سبز گنبد ہمیں دکھا دینا. آخری شعر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. آپ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں ختم ایک آپ پر نبوت ہے. آپ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں ختم ایک آپ پر نبوت ہے. ہم فقیروں کو یا رسول اللہ ہم فقیروں کو یا رسول اللہ اپنی چوکھٹ کا آسرا دینا. امتی ہیں تمہارے شائع سبز گنبد ہمیں دکھا دینا. جو میرے مہمان آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لیکن صرف اور صرف آقا دو جہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں عقیدت کی حاضری لگوانے کے لیے چند منٹ آپ کے لوں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، آیت بھی پوری نہیں ہے. کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کام ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پیروی کرنی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر صرف یک طرفہ ٹریفک چلے گی۔ ہمیں ہی اللہ سے محبت ہوگی، اللہ پھر ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ محبت تب کریں گے، یحببکم اللہ کا مصداق تب بنیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ تو حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ، شوق سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ اور اکثر جتنی بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، سب میں زور دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر، کہ میرے آقا بڑے خوبصورت تھے، میرے آقا کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، میرے آقا کے دانت بڑے خوبصورت تھے، میرے آقا قد و قامت کے لحاظ سے بڑے ہی خوبصورت تھے۔ اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن جلسے کا عنوان ہمیشہ ہی ہوتا ہے یا تو امام الانبیاء ہوتا ہے، جس طرح محترم قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ اب اگر ہم حسن و جمال بیان کریں گے، اب ایک غلطی بتاتا جاؤں کہ یہ نہ سمجھ لینا قد تو آئی نہیں، میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں جنا۔ جب یہ لفظ حسان بن ثابت کی زبان سے نکلتے ہوں گے، اس وقت کا سما کیسا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا کا تذکرہ حسن و جمال کا نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا۔ اور جب حسان بن ثابت نے کہا کہ میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا دیکھا کوئی نہیں، کسی ماں نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا جنا نہیں، تو جبریل امین آئے ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ حسان تم نے دیکھا کیا ہے جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ کسی ماں نے جنا نہیں؟ تم نے مکہ دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینہ دیکھا ہوگا، تم نے جدہ اور ریاض تک دیکھا ہوگا، تم 4 شہر دیکھ کے کہتے ہو کہ آج تک میری آنکھ نے خوبصورت نہیں دیکھا۔ رب کریم ذرا مجھ سے تو پوچھ، ذرا میں جبریل سے پوچھ، میں نے تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بھی دیکھا ہے، میں نے تو موسیٰ کو کوہ طور پہ بھی دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے بھی دیکھا ہے، میں نے تو مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، میں نے شمال و جنوب دیکھا، زمین و آسمان دیکھی، لیکن آج تک میں نے محمد رسول اللہ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حسان کہتے ہیں کہ جبریل اب ذرا میری بھی سن، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے خوبصورت نہیں دیکھا، بات تو تم نے بھی یہاں ختم کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، میرے آقا کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور کیسا پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے آقا کو تو اللہ نے ایسا بنایا، ایسا